ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وفاق میں MQM جو ہے وہ اتحادی جماعت تھی تو یہاں کوئی بندر بانٹ میں مجھے کوئی چیز ملی ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک پیج میں رہتے ہوئے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول پلے کریں اور میرا ڈائریکٹر ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو یہ علاقہ سفر کرے گا، اس علاقے کی تعمیر و ترقی رک جائے گی. تو ہم ایسا کچھ کریں کہ لانگ ٹائم کی گلگت بلتستان کا یہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے. ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں فوری طور پہ، کم ضرور کر سکتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، آج میرے مہمان حسین شاہ ہیں، صدر ہیں MQM پاکستان گلگت بلتستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ رابطہ کمیٹی پاکستان MQM کے ممبر بھی ہیں. اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ گلگت بلتستان گورنمنٹ میں منسٹر ہیں اریگیشن کے. اس میں ظاہر ہے پانی ہی آتا ہے. اور آج چونکہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، بلکہ شاید کسی پروگرام میں بھی پہلی مرتبہ آئے ہوں گے، تو یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے. MQM کے حوالے سے بات کریں گے اور زراعت اور پانی کے حوالے سے گلگت بلتستان کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے. شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ MQM کے ساتھ کتنے عرصے سے آپ وابستہ ہیں؟ میری گزشتہ کوئی 16-17 سال کی وابستگی ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں میری اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں وابستگی تھی کراچی سے. ٹھیک. آفٹر میٹرک میں کراچی گیا تھا تو وہاں طلبہ تنظیموں سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا، اور طلبہ تنظیموں میں طلبہ تحریکوں میں بڑی جد و جہد رہی. تو اسی دوران MQM کو قریب سے دیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملا. یوں تب سے اپنی تعلیمی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد عملی طور پہ پھر MQM کے پلیٹ فارم سے سیاست کا آغاز کیا. صحیح. لیکن اس وقت جو MQM تھی وہ آج کی MQM سے شاید مختلف ہو. الطاف حسین صاحب کا ایک بہت زبردست قسم کا اثر تسلط MQM کے اوپر تھا. بعد میں کافی فیکشنز بنے، تو لیکن آپ نے پھر جو بھی MQM تھی اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جاری رکھا. بعض لوگوں نے پارٹیاں چھوڑی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ نے نہیں چھوڑی. جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اسٹوڈنٹ لائف سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں انوالو رہا ہوں، تو بالکل گراس روٹ سے چیزیں سمجھنے کا موقع ملا. صحیح. اور وہ بھی کراچی جیسے شہر سے. تو MQM میں حادثاتی طور پہ جانا نہیں ہوا مجھے. MQM کے نظم و ضبط، اس کے ڈسپلن، اور بالخصوص ان کا جو نظریہ تھا کہ گراس روٹ سے لوور مڈل کلاس کی نمائندگی جب تک ایوان میں نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. کسی جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار کو ایک غریب کا دکھ تب تک کیسے اس کو احساس ہوگا جب وہ بسوں میں سفر نہ کرے، جب وہ مارکیٹ میں خود کچھ خریدنے نہ جائے. تو ان جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو یہاں تک نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آلو درجن کے حساب سے ملتا ہے اور انڈے جو ہیں وہ کلو کے حساب سے ملتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں. تو اس لیے کوئی حادثاتی طور پہ میرا MQM میں جانا نہیں تھا. تو اور دوسری جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ MQM کے اوپر اگر کوئی برا وقت آئے اور اس پہ ہم اپنی وفاداری چینج کریں تو اصل میں یہ سیاسی وفاداری اور سیاسی وابستگی ضرور ہوتی ہے، لیکن انسان کا اپنا اصل سامنے آتا ہے. صحیح. تو برے وقت میں کسی کا ساتھ، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے وہ زمانے میں دوستی یاری ہو، کسی بھی سسٹم میں انسان کو اپنی وفاداری چینج نہیں کرنی چاہیے. صحیح. لیکن اس میں حسین شاہ صاحب، الطاف حسین کا ان کا ایک اور نظریہ تھا. بعد میں جو خالد مقبول صدیقی صاحب کا، فاروق ستار صاحب کا، ہر ایک کا تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا رہا. تو نظریہ مطلب اب جو MQM پاکستان ہے اس میں الطاف حسین مائنس ہے نا جی. تو ان کا جو نظریہ تھا، فلسفہ تھا، وہ اب آپ لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، یہی ہے؟ دیکھیں، الطاف حسین صاحب نے جس نظریے کی بنیاد پہ اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، صحیح، اور وہ بانی تھے اس جماعت کے، اور ہزاروں لاکھوں جانیں، قیمتی جانیں ضائع ہوئی. وہ ایک لوور مڈل کلاس ٹھیک ہے کی نمائندہ جماعت تھی. اب اس پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے. ٹھیک. آپ کبھی
याद करेंगे तो इस पे इंशाल्लाह एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। वो जैसे भी हालात पैदा हुए उसको पूरे MQM पाकिस्तान में हम सब ने कंडेम किया। जो उनका स्टेटमेंट था, उनका जो बयानिया था, वो हादसाती तौर पे हुआ, गुस्से में हुआ, प्लांटेड था, वो हमारा सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है। MQM किस बुनियाद पे वजूद में आई, उसका नज़रिया क्या था, वो क्या डिलीवर करना चाह रही थी, वो एक अलग एलिमेंट है। ठीक है। और ये जो 22 अगस्त को जो वाक़या हुआ, उसको हर बाशऊर बंदा और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानी उसको कभी भी ऑन नहीं करेंगे। ठीक। तो उस सिस्टम से बशमूल मेरे सब ने बायकाट किया और उस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर एक नई MQM वजूद में आई। ठीक है। MQM पाकिस्तान के नाम से, जिसको खालिद मकबूल सदीकी भाई जो है वो लीड कर रहे हैं, जिसका मैं सिस्टम का आज हिस्सा हूँ। और गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले ही मेरा नोटिफिकेशन हुआ कि मैं राब्ता कमेटी का मेंबर बनूं। और GB की तारीख़ में जब से 2009 से MQM गिलगित बल्तिस्तान में जब वजूद में आई है, तब से पहली मरतबा MQM का कोई कारकुन जो है राब्ता कमेटी का मेंबर बना है। सही। ठीक है। तो ये इज्तिमाई तौर पे अल्ताफ़ हुसैन भाई के खिलाफ अदम एतमाद था उस वाक़े के बाद, ज़ाहिर उसके बाद से ना उन्होंने कभी माफ़ी मांगी, वो मामला ख़त्म हो गया। अब MQM पाकिस्तान और जिस तरह मामला चल रहे हैं, मुझे ये बताइए, एक तो चलें बड़ी एजाज़ की बात है आपके लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, कि जो राब्ता कमेटी की पहली मरतबा मेंबरशिप आप कर रहे हैं बड़े पैमाने के ऊपर। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान पे MQM कभी इतनी फ़ाल जमात नहीं रही है जिस तरह हम दूसरी जमातें देखें, बड़ी जमातें। MQM में तो बड़ी जमात है, इसकी क्या वजह है? स्ट्रेटजी इस तरह है कि नहीं आपने खुद इसको मौखर किया हुआ है? इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो ऐसे कि कभी फ़ाल नहीं रही है, इस बात को यूँ दुरुस्त करते हैं कि 2009 में, ठीक है, 2009 में हम लेकर आए थे MQM पाकिस्तान को गिलगित में, GB में पहली मरतबा। ठीक। हमने अपना एक जोनल सेटअप बनाया गिलगित बल्तिस्तान में, हमने अपना एक जोनल इंचार्ज बनाया, एक कमेटी बनाई। पहले हमने इसकी तंजीम साजी की, हमने खुद उस वक्त अल्ताफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। और उस वक्त के जो हमारे पार्टी की लीडरशिप थी, उसके जो टेलीफोनिक खिताब वगैरह चीज़ें होती थी आपके सामने हैं। फिर 2009 के इलेक्शन में हमने भरपूर हिस्सा लिया और 2009 के इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया। और गिलगित बल्तिस्तान में ये ऑन रिकॉर्ड बात है और ये मीडिया पे ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं, आप उसको अपनी तहकीक में चेक करें कि वोट के एतबार से 2009 में MQM दूसरी बड़ी जमात थी। हुंजा GBLA 6, वहाँ से हम दूसरे नंबर पे थे, चंद 100 वोट पे। दियामिर से हमारे 2 उम्मीदवार, आज एक कैंडिडेट जो है आज के वज़ीर भी हैं, वो उस वक्त हमारे कैंडिडेट थे, हाजी शाबेक साहब, वो चंद 100 वोट से दूसरे नंबर पे थे। हाजी अब्दुल अजीज़ साहब, वो हमारे जोनल इंचार्ज भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो हमारे वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, दूसरे नंबर पे थे। इसी तरह GBLA 3 से अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, कैप्टन हादी साहब, वो हमारे तंज़ीमी साथी थे, वो दूसरे नंबर पे था। मैं थोड़ी सी वजाहत करूं, लेकिन मैं चूंकि उससे आगे की बात कर रहा हूं, 2009 में हमारी एंट्री हुई और हम सियासी तौर पे वोट के एतबार से GB में दूसरे नंबर पे थे। और राजा आज़म साहब हमारे बल्तिस्तान से बहुत भारी अक्सरियत के साथ, भारी अवामी मैंडेट के साथ वो वहाँ से इलेक्ट हुए और वो हमारे मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रहे। सही है। उस दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद हमने अपना तंजीमी स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत किया यहाँ। उसके बाद मैं खुद ही दियामिर गया, दियामिर अस्तौर मिला के एक जोन हमने किया, बल्तिस्तान जोन को अलग किया, गिलगित जोन को अलग किया। तो तंजीमी स्ट्रक्चर हमारा बहुत फाल था, मजबूत था यहाँ, ठीक है, उस पर काम हो रहा था। बदकिस्मती हमारी ये रही कि हमेशा ये प्रैक्टिस होती है, आपको पता है कि वफाक में जिसकी गवर्नमेंट आती है, वफाक में जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं, तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। जैसे काफ लीग की गवर्नमेंट बनी, यहाँ बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है। तो उसी सिस्टम के तहत, उस सिस्टम के हम भी जद में आए और हमें फिर फलने फूलने नहीं दिया गया। हमारा सिस्टम वही, उस सिस्टम में हम भी मुतासिर हुए।
ابھی آپ نے خود آگے آتے ہیں ہم تو پھر یہ الطاف حسین والا واقعہ ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس بات کو تو کوئی بھی اون نہیں کرتا ہے, اور ہمارے جتنے بھی کارکن تھے وہ بکھر گئے, سسٹم سارا ٹوٹ گیا, ان کی وجہ سے نقصان پہنچا, بہت نقصان پہنچا. اس الطاف حسین صاحب کے اس بیانیے کی وجہ سے ہمارے جو 3 زون تھے, ان تینوں زون کے جتنے بھی ہمارے ذمہ دار تھے وہ لاتعلق ہو گئے, اور پورا سسٹم ہمارا بیٹھ گیا. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس پولیٹیکل فگرز تھے, جن حضرات کا میں نے ابھی نام لیا, وہ کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا, کوئی مسلم لیگ نون میں چلا گیا, کوئی پیپلز پارٹی میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمیں سیاسی طور پر بڑا نقصان ہوا. یہ گزارش یہ کرنی ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں جیسے آپ MQM کے ساتھ ایک نظریاتی طور پہ کھڑے ہیں, جی, باقی تو جس طرح لوگ آتے گئے, ان کا تو اپنا ووٹ بھی تھا. شابیگ صاحب یا راجہ صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو کبھی ادھر کبھی ادھر مختلف پارٹیز میں ہیں. اس میں تو ہمارے خیال میں ان کے ووٹ کو آپ کلیم نہیں کر سکتے شاید. جی نہیں, وہ تو کراچی سندھ سے ہم باہر نکلتے ہیں تو شخصیت پرستی ہے, اور نظریاتی ووٹ جو ہے وہ کراچی کی حد تک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کراچی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے شخصیت پرستی اور شخصی ووٹ ہے. تو اس پہ شاہ صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس ٹائم آپ کا چلیں ووٹ بھی تھا اور الطاف حسین صاحب نے نقصان بھی پہنچایا, لیکن اس طرح پھر جو آپ کی مرکزی قیادت نے گلگت بلتستان کے اوپر توجہ بھی تو نہیں دی نا, جس طرح دوسری جماعتیں دے رہی ہیں. بے شک ان کی حکومت ہو نہ ہو, لیکن یہاں پہ جڑے ہیں. آپ اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ آپ کی مرکز سے اتنی توجہ نہیں ہے جتنی دوسری جماعتوں کی مرکز سے گلگت بلتستان کے اوپر ہے. کہنے کی حد تک تو آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن حقائق کچھ اور ہیں. حقائق کچھ اور اس طرح سے ہیں کہ میں بینگ MQM کا کارکن, جو اصل حقائق ہیں وہ میں سمجھتا ہوں. کراچی کے اندر جو MQM کے اوپر آپریشن ہوا, MQM کے اوپر جو ریاستی جبر ہوا, اس کے بعد گلگت بلتستان میں اس وقت میں آپ کے پاس ایز MQM کا نمائندے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. یہی بہت بڑی بات ہے. پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, KPK میں اور آزاد کشمیر میں پورا سسٹم ہمارا بیٹھ گیا. میں خود, میرے پاس تنظیمی عہدہ گلگت بلتستان, کشمیر اور KPK, ان تینوں صوبوں کے تنظیمی امور میں کراچی سے دیکھتا تھا. میں جوائنٹ انچارج تھا. تو گزارش یہ ہے کہ جو MQM کے ساتھ سلوک ہوا, اس کے بعد تو اگر یہ سلوک کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ آج اس کا تاریخ کا حصہ بن چکے ہوتے. وہ MQM تو پھر بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. رائٹ. اچھا, اس کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی. پھر بھی توجہ ہے کسی نہ کسی حد تک. مثال کے طور پہ آپ, یہ دوسری حکومت ہے, پہلی PTI کی تھی, اب یہ فارورڈ بلاک کی حکومت ہے. دونوں دفعہ MQM نے کم از کم اتنا تو کیا کہ اپنی نمائندگی یہاں حکومت کے اوپر رکھی. تو اس میں کیا ان کا زیادہ کمال ہے کہ نہیں آپ کی شخصیت کا کمال ہے کہ آپ کے اپنے کوئی دونوں ایلیمنٹس ہیں اس پہ, دونوں ایلیمنٹس ہیں بالکل. اس میں دونوں ایلیمنٹس, دونوں پہلو اس پہ اپنی اپنی نوعیت رکھتے ہیں. جب PTI کی گورنمنٹ تھی اس وقت میں اس سسٹم کا حصہ تھا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وفاق میں MQM جو ہے وہ اتحادی جماعت تھی تو یہاں کوئی بندر بانٹ میں مجھے کوئی چیز ملی ہو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے امیدوار یہاں کھڑے کیے اور پراپر ہم نے اپنی الیکشن کی کمپین کی. خود خالد مقبول صدیقی بھائی یہاں آئے, انہوں نے وزٹس کیے, کارنر میٹنگز کی, جلسے کیے, ریلیاں کی, اور ہمارے جو امیدوار تھے ماشاءاللہ سے وہ اسی حساب سے کمپین کر رہے تھے جس حساب سے دیگر جو سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. PTI کی اس وقت کی جو مرکزی قیادت تھی وہاں سے انہوں نے اپروچ کیا ہماری مرکزی قیادت کو کہ چونکہ ہم وفاق میں اتحادی ہیں تو کیا ہی بہتر ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی ہم مل کے الیکشن لڑیں. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے, جو امیدوار تھے, وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ہم جیت سکیں, لیکن ہماری پوزیشن اتنی ضرور تھی, اس بہتر پوزیشن پہ تھے کہ ہمارے ووٹ سے کسی کی ہار یا جیت کا فیصلہ ہو سکتا تھا. اگر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اگر ہم اس پوزیشن پہ نہیں ہوتی تو ہم اپروچ ہی نہیں کرتے. ہمارے علاوہ بھی بہت سارے اتحادی یہاں تھے جن کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا. الحمدللہ ہماری پوزیشن ایسی تھی کہ ہمارا جو ووٹ تھا, ہمارے پاس جو مینڈیٹ تھا, اس سے اگر ہم کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف جاتے تو اس طرف ہار اور جیت کا فیصلہ ہونا تھا. تو اسی سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ایک جمہوری انداز تھا, اور یہ بنتا بھی نہیں تھا کہ ہم وفاق میں جو ہیں وزارتیں انجوائے کریں اور یہاں جو ہے مخالفت میں الیکشن لڑیں. تو اس سسٹم کا ایک
जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा था, उसको फॉलो करते हुए हमने अपने उम्मीदवार विड्रा किए। तो हमारे बीच एक मुआहिदा हुआ कि अगर पीटीआई की यहाँ हुकूमत बनती है तो आपकी मदद हमारे साथ शामिल है, तो इंशाअल्लाह हुकूमत साजी में जो है हम आपको अपने साथ रखेंगे। उसका फिर अमली मुजाहिरा हुआ और मेरे पास लास्ट टाइम जो है वो आईटी का पोर्टफोलियो था। जी जी जी, एक छोटा सा सवाल इसी हवाले से, जब आपके पास आईटी का पोर्टफोलियो था तो खालिद खुर्शीद साहब के जो वज़ीर आला थे जी, उनके साथ आप बहुत क्लोज थे और बहुत ज़्यादा दारोमदार आपके ऊपर उनका था मामलात के हवाले से, ये सही है? ये जो अभी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन और मेरी सियासी वाबस्तगी और एक मेरी जो तंजीमी वाबस्तगी थी वो। अब जो आपका सवाल बनता है वो मेरी शख्सियत बीइंग ए सोहेल अफसन, मेरी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में क्या इन्फ्लुएंस है, मेरा भी कोई रोल होगा एज ए पर्सन, हुसैन शाह मेरा भी कोई रोल हो सकता है। ये सवाल माजरत के साथ इसलिए पूछ रहा हूँ, आप ज़्यादा मीडिया में आते नहीं हैं तो लोग एक इमेज बनाते हैं खुद से, इसी हवाले से ये सवाल। तो उस वक्त की उस टेन्योर में वैसे ये सवाल बनता खालिद खुर्शीद साहब से, कभी उनसे आप पूछ लें कि क्या उस टेन्योर में हुसैन शाह ने अपना कोई रोल प्ले किया, कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया उसमें, तो मेरे ख्याल में मैंने बड़ा हेल्पिंग रोल प्ले किया और जो भी सर्विसेज दे सकते थे। और मेरी ज़ात के हवाले से बड़ी बदकिस्मती से ये खबरें उस वक्त थी कि उन्होंने आपके फलां मशवरे नहीं माने जो आपने उनको दिए थे, जिसका खमियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा। अब ये किस हद तक सही है मैं नहीं कह सकता, आप खुद कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे सियासी तौर पे हर इंसान अक्ल कुल भी नहीं होता है, राइट, और सियासी तौर पे भी हर बंदा जो है अक्ल कुल नहीं होता है। तो हमने कोशिश तो हमेशा यही की कि इलाके के वसी तर मफाद में, और ख़ुद चूँकि वो मेरे बॉस थे तो उनके हक़ में भी जो बेहतर हो सकता था हमने वो पूरी सर्विसेज देने की कोशिश की। ठीक, आज उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो मेरे ख्याल में मुझे मुनासिब नहीं लगेगा कि उस पर कोई ज़्यादा तफसीलन बात की। एक और मासूमाना सवाल जो हमारे अक्सर एंकर कहते हैं, मीडिया में कम क्यों आते हैं आप? इसकी कोई वजह नहीं है मीडिया पे कम आने की। जैसे अभी आपने अप्रोच किया कि हम आपके साथ एक प्रोग्राम करना चाहते हैं तो मैंने इसकी हामी भरी और मैं आपके सामने हूँ। राइट, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है और ना ऐसी कोई बात है कि मीडिया से हम मुंह चुराएंगे। मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि हम मीडिया पे जाएं और मीडिया ही चेहरा होता है माशरे की अच्छी और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को मंजर आम पे लाएं। सही। अभी आपकी जिम्मेदारियों के हवाले से एक दो मुख्तसर सवाल। इरिगेशन का पोर्टफोलियो आपके पास है, तो गिलगित में तो आजकल पीने का भी पानी नहीं है, अगर सिर्फ गिलगित की बात करें तो इसके लिए क्या आप सोच रहे हैं? फिर ऊपर से गंदम के मसले भी हैं, पानी तो हर चीज़ के अंदर है ना जब तक ज़िंदगी है जी। तो क्या आप इस सिलसिले में देखें, ये एक नया पोर्टफोलियो है मेरे पास। लास्ट टेन्योर में मेरे पास आईटी का था, उसमें बड़ी हमने मेहनत की और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश की और किसी हद तक अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ें आज भी सिस्टम में चल रही हैं। तो अब ये एक नया पोर्टफोलियो मिला है तो उस पर मैंने डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग ली है प्रॉपर, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम प्राइवेट सेक्टर से भी कोई कंसल्टेंट हायर करेंगे, इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। और लास्ट दिनों में जब पीएम साहब आए थे, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैंने पीएम साहब से भी यही गुजारिश की और उन्होंने इसको बहुत रिगार्ड किया और उनकी भी दिल्ली ख्वाहिश थी और उन्होंने इस पर कुछ अमली इक़दाम भी किए हैं कि बजाय इसके कि हम बार बार गंदम सब्सिडी की बात करें, बार बार उसको बढ़ाने और घटाने पे हम एहतजाज करते हैं, तो क्यों ना हम खुद अपनी पैदावार को बढ़ाएं। तो मेरी सुबह शाम की कोशिश, और बिलखुसूस इसमें क्रेडिट मैं दूंगा अपने वज़ीर आला जनाब हाजी गुलबर साहब को उनकी बड़ी दिलचस्पी है और उन्होंने मुझे इसमें हर तरह का ताउन की यकीन दहानी भी करवाई और उस पर प्रैक्टिकली वो कर भी रहे हैं। ठीक, कि हम अपनी गंदम की पैदावार को कैसे बढ़ाएं। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है गिलगित शहर के करीब के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ, ये इफ़ाद प्रोजेक्ट के हवाले से, और उस पे फंड्स भी मौजूद हैं। बदकिस्मती से क्यों उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों उन पे प्रॉपर काम नहीं हुआ, क्यों संजीदगी से ये चीज़ें नहीं हुई, मुझे नहीं पता। अब जो है वज़ीर आला साहब इस पे भरपूर। वैसे ये आप पूछ सकते हैं पुरानी हुकूमत से कि क्यों नहीं हुआ?
یا ابھی کسی سے پوچھ سکتے ہیں, کسی ذمہ دار سے؟ یہ میں نہیں پوچھوں گا, آپ پوچھیں, یہ سوال آپ کا بنتا ہوں ان سے. ابھی آپ منسٹر ہیں. ابھی میں جواب دہ ہوں اس حکومت کا. یہ گورنمنٹ اگر کہیں فیلئر کرتی ہے, کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے, کہیں کوئی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو, گلگت بلتستان کی امن و امان کی صورتحال سے کوئی بات ہو, تو ہم جواب دیں. تو اس حوالے سے ہم حاضر ہیں. تو بعد میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں اس وقت, وہ ماشاءاللہ بہت پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اس گندم سبسڈی والے ایشو پہ انہوں نے پی ایم صاحب سے بھی بات کی, اور وہ جو ہمارے روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہوئی. میں نے جب سی ایم صاحب سے کہا کہ سر یہ چیزیں روٹین پہ ہماری چلتی رہیں گی, ہم اپنی سبسڈی بحال کروائیں گے, کبھی کم ہوتا ہے تو ہم احتجاج کر کے اس کو بڑھا بھی لیں گے. لانگ ٹرم آج میں اس پوزیشن پہ ہوں, آج اس پورٹ فولیو پہ ہوں, کل شاید کوئی اور ہوگا, تو ہم ایسا کچھ کریں کہ لانگ ٹرم کی گلگت بلتستان کا یہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے. ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں فوری طور پہ, کم ضرور کر سکتے ہیں. اس پہ ہم یہ رول پلے کر رہے ہیں, اور اس پہ ہماری تفصیلاً بات ہو گئی ہے, اور تفصیلاً اس پہ پریکٹیکلی کام شروع ہوا ہے. بات اس پہ کوئی ڈسکس نہیں ہوا ہے, پریکٹیکلی کام شروع ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں میڈیا پہ بھی آئیں گی کہ ان زرخیز ہمارے جو آس پاس کے جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں, جو قریب کے جو ہمارے گاؤں ہیں, ہمارے پاس بڑی زرخیز زمین ہے موجود ہے, وہاں تک پانی پہنچانا, چونکہ واٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے, تو اس زمین کو یوٹیلائز کریں گے انشاءاللہ. اس طرح کی ہمارے پاس بے تحاشا جگہ ہیں جس سے انشاءاللہ کسی حد تک ایک نیکسٹ پروگرام ہوگا, ہم آپ کو سائٹ پہ ہی وزٹ پہ لے کے جائیں گے, اور جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور اس پہ کس حد تک عملی کام ہوا ہے وہ خود آپ دکھائیں گے انشاءاللہ. تو ان فیوچر جب نیکسٹ ٹائم ہم میڈیا کے سامنے بیٹھیں گے تو ہم اپنے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیں, جو ہماری بیوروکریسی کے حوالے سے منسٹر صاحبان کو, ممبران اسمبلی کو اکثر گلے شکوے رہتے ہیں کہ تعاون نہیں کرتے ہیں, تو آپ کو بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے ان کی طرف سے, یہ تعاون نہیں کرتے ہیں آپ کو؟ جی بالکل, یہ شکوہ مجھے بھی ہے اور میرے جتنے کلیگس ہیں ان کا بھی, اور بالکل جائز شکوہ ہے. ہم اگر بات کرتے ہیں تو اپنے کسی مفاد میں یا اپنے کسی ذاتی کام سے نہیں, اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے, اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ زیادہ چیزیں بہتر سمجھتے ہوں گے, میں زیادہ چیزیں بہتر سمجھتا ہوں گا بینگ اے سوائل آف سن, بنسبت اس کے کہ کوئی کسی دوسرے شہر سے, کسی دوسرے صوبے سے آیا ہو. بات صرف اتنی سی ہے, سمجھانے کا انداز اور سمجھنے کا انداز. تو اس سلسلے میں ہم اپنے جو سیکرٹری صاحبان سے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں, جو شکوے شکایتیں ہوتے ہیں, وہ اس حد تک ہوتے ہیں. تو چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ہم نے یہی گزارش کی, اور چیف منسٹر صاحب بھی اسی باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, وہ بھی بہت سنجیدہ ہیں. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کلیش ہو, ہم ایک ٹیم ورک ہے. ظاہر سی بات ہے, ابھی میرے پاس جو پورٹ فولیو ہے اس حساب سے میرا سیکرٹری اور میں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, میں اور میرا ڈائریکٹر ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, تو یہ علاقہ سفر کرے گا, اس علاقے کی تعمیر و ترقی رک جائے گی. تو میرے خیال میں یہ بالکل ایک مناسب بات ہے, اور یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیوروکریسی کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے کہ ہم ایک پیج میں رہتے ہوئے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا رول پلے کریں. صحیح, یقیناً ہم امید رکھیں گے کہ اس طرح کے جو پروگرامس ہیں بھی تو اویئرنیس ہے نا, ایک قسم کی مختلف آوازیں جس طرح آپ جیسے معزز ممبران اسمبلی منسٹر صاحبان کی اٹھتی ہیں, تو آخر یہ ہمارے بیوروکریٹ صاحبان بھی ذرا سوچیں کہ آخر کیا وجہ ہے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ بھی آئندہ کے لیے آنے والے وقتوں میں بہتر کردار ادا کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ.